قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مختلف اوقات کی قسمیں کھائی ہیں۔ ان قسموں کے کھانے کا مطلب اس وقت کی، اس زمانے کی، ان لمحات کی اہمیت کو بتانا ہے، ان کی قدر و منزلت، ان کی قدر و قیمت کو بتانا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ وقت، یہ زمانہ، یہ لمحات بہت قیمتی ہیں۔ سورۃ العصر، پوری ایک سورت اسی نام سے، زمانے کے نام سے اس کو عنوان دیا گیا، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ مفسرین نے اس سورت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ زمانے کی قسم کھانے سے مقصد انسان کو یہ بتانا ہے کہ یہ زمانہ آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا ہے کہ یہ تمہارے ہر عمل کا گواہ ہے۔ تاریخ رقم ہوتی چلی جاتی ہے، جو اچھا برا آپ نے کیا اس وقت میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ وقت گزر جاتا ہے، وقت پھر لوٹ کر دوبارہ نہیں آیا کرتا۔ اسی لیے کامیاب وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیا، نیک کام کر لیے، ان کے لیے یہ زمانہ قیمتی ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے اس وقت کو بیکار سمجھا، اس کے اندر اچھے کام نہ کر سکے، نہیں کیے، ان کا یہ وقت ضائع ہو گیا اور ان کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کی نظر میں وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اسلام کے نظام پر غور کریں، آپ صرف اسلام کا عبادات کا نظام لے لیجئے، آپ دیکھیں 5 ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے پہلا کلمہ طیبہ ہے، اس کے علاوہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نماز کو لیں، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور اس کے لیے اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ان اوقات کے مقرر کرنے میں کیا مقصد، کیا حکمت ہے؟ جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہوں گی، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت مسلمان کو، ایک مومن کو اس بات کی تربیت دینا ہے کہ اس کا ہر کام وقت پر ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت پر اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی، وقت گزرنے کے بعد اگر آپ نے وہ نماز پڑھی تو وہ نماز قضا ہو گئی۔ تو دن میں 5 مرتبہ ایک مومن کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ کا ہر کام وقت پر ہونا چاہیے، ایک نظام الاوقات کے تحت آپ کی زندگی بسر ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا ای الاعمال افضل، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها۔ صحابی نے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے وقت پر نماز ادا کرنا افضل ترین عمل ہے۔ اسی کے ساتھ آپ زکوٰۃ کو لے لیجئے۔ زکوٰۃ کے لیے ایک ٹائم پیریڈ متعین کیا گیا کہ آپ کے اوپر پورا 1 سال نصاب کے مالک بننے کے بعد گزر جائے تو سال جیسے ہی گزرے گا آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اگر آپ اس وقت سے تاخیر کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ آپ روزے کو لے لیجئے کہ روزے کے لیے سال میں 1 مہینہ مقرر کر دیا گیا، اور مہینہ مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ دن کا بھی اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا گیا کہ اس وقت سے آپ نے روزہ رکھنا ہے اور اس وقت آپ نے افطاری کر کے روزہ ختم کر دینا ہے۔ یہ ساری عبادات انسان کو وقت کی پابندی کی تربیت پر ابھارتی ہیں، آمادہ کرتی ہیں انسان کی طبیعت کو۔ حج کے نظام کو دیکھیے، سال میں 1 مرتبہ ایک مخصوص مقام پر مخصوص دنوں میں یہ اتنا بڑا رکن اعظم، اتنی بڑی عبادت ادا ہوتی ہے، اس کے لیے بھی دن متعین کر دیے گئے، مہینہ متعین کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے جہاں مختلف مقامات پر وقت کی قسمیں کھائی ہیں، وہیں اللہ تعالی نے اوقات کے مختلف حصوں کو اپنی نشانیوں کے طور پر ذکر کیا ہے کہ انسان جس طرح دنیا کے اندر موجود چیزوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، اسی طرح دن اور رات، صبح اور شام، یہ اوقات کی تبدیلی بھی انسان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے، نصیحت حاصل کرنے کی بہت بڑی چیز ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، کہ یہ رات ہی رات ہمیشہ رہے تو دن لانے والا سوائے اللہ کے کون ہے؟
قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غیر اللہ یأتیکم بلیل، اگر دن ہی دن رہے تو رات لانے والا سوائے اللہ کے کون ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ دن اور رات کے اس تغیر میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ وہ نصیحت یہی ہے کہ سورج کا ایک وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت سورج کا آتا ہے جب وہ زوال کی طرف جاتا ہے، اور زوال کی طرف جاتے جاتے وہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ یہ وقت انسان کو درس دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا سورج بھی ایک جگہ سے طلوع ہوا، پھر وہ چڑھا، پھر وہ زوال کا وقت آیا، زوال کے وقت سے وہ ڈھلنا شروع ہوا، ڈھلتے ڈھلتے ایک دن اس کے بھی غروب کا وقت آئے گا اور وہ غروب ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام میں وقت کی کتنی اہمیت ہے، وقت کی کتنی قدر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھنے کو بہت ہلکا سمجھتے ہو، یعنی بہت معمولی عبادت سمجھتے ہو اس کو، لیکن جو لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں اگر ان کو یہ 2 رکعت دنیا و ما فیہا قربان کر کے ملے تو وہ دنیا و ما فیہا کی ساری چیزیں قربان کر کے یہ 2 رکعتیں خرید لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں قبر سے گزرے تو وہاں اترے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر چل پڑے۔ کسی نے پوچھا یہاں آپ نے نماز ادا کی کوئی خاص وجہ؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ قبر والے 2 رکعت نماز کو ترستے ہیں کہ یہ 2 رکعت کا ثواب اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے کتنے درجات بلند ہو جائیں۔ تو میں نے قبر کے قریب سے گزرا تو مجھے بھی قبر یاد آئی، اس لیے میں نے یہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ انسان کی زندگی کا قیمتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، پہلے کافر ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اسے 1 منٹ لگتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پہلے وہ کافر تھا اب وہ مسلمان ہو گیا، گویا یہ 1 منٹ اس کو جہنم سے جنت میں لے جانے والا بن گیا۔ اس سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبین الجنۃ الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، کہ تم میں سے کوئی شخص جنت والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ساری زندگی اسی میں گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان 1 گز کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ کوئی ایسی خطا کر جاتا ہے، وہ کوئی ایسا گناہ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، کہ ایک آدمی جہنمیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، گناہوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اور جہنم کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن جاتے جاتے وہ کوئی 1 عمل ایسا کر جاتا ہے جس سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1 لمحہ، 1 سیکنڈ، 1 منٹ ہماری زندگی کا کتنا قیمتی ہے۔ ناظرین، یہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔